ہوئے، بعض میں ہے کہ 3 دن زندہ رہے اس کے بعد فوت ہو گئے۔ وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ۔ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى، یہ آیت المدائنہ ہے قرض کے بارے میں، تاکہ معاشرہ اور یہ جو معاشرہ ہے وہ خراب نہ ہو جائے، اختلاف اور فساد اس میں پیدا نہ ہو جائے۔ تو جو بھی معاملات کرتے ہو، لین دین کرتے ہو، تو اس کو لکھو، اور لکھنے کے بعد اس پر گواہ بھی قائم کرو تاکہ فساد واقع نہ ہو جائے، معاملہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو۔ یہ قرآن میں بڑی آیت ہے اور اس میں بہت سارے احکام ہیں، تقریباً 33 احکام اس میں ذکر ہے۔ آیت نمبر 283 میں یہ کے بارے میں، اگر آپ ایک سفر میں ہے، آپ کے پاس مال نہیں، آپ کو مال کی ضرورت پڑ جائے تو اپنا کوئی چیز کسی کے پاس گروی رکھے اور ان سے کوئی چیز حاصل کرے، لیکن فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ۔ تو جو آپ اور گروی رکھنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے ازواج مطہرات کے لیے ایک یہودی سے کچھ جوڑ لیے تھے گروی کے طور پہ، اور اپنا جو زیرہ تھا اس کو دیا تھا۔ تو گروی اگر آپ کسی کے پاس رکھ لیتے ہیں تو وہ تو رکھ لے، لیکن وہ بندہ اس گروی چیز سے فائدہ نہیں لے سکتا، سوائے اگر کوئی جانور ہے تو اس کے بارے میں امام احمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس سے فائدہ بھی لے سکتے ہیں، اس کو کھلاتے پلاتے ہیں تو اس سے فائدہ لے سکتے ہیں۔ تو اس میں اس کا ذکر ہے۔ آگے للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، للہ اللہ ہی کے لیے، ما فی السماوات جو کچھ آسمانوں میں ہے، وما فی الارض اور جو کچھ زمین میں ہے، وَإِن تُبْدُوا اگر تم ظاہر کرو، ما فی انفسکم اسے جو تمہارے دلوں میں ہے، او تخفوہ یا تم اسے چھپاؤ، یحاسبکم بہ اللہ حساب لے گا تم سے اس کا اللہ، فیغفر وہ بخش دے گا، لمن یشاء جسے چاہے گا، ویعذب اور عذاب دے گا، من یشاء جسے چاہے، اللہ اللہ تعالی علی کل شیء قدیر ہر چیز پر قادر ہے۔ آمن الرسول ایمان لایا یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بما اس پر، انزل جو نازل کیا گیا، الیہ اس کی طرف، من ربہ اس کے رب کی طرف سے، والمؤمنون اور سارے مومن بھی، کل سب ایمان لائے، باللہ اللہ پر، وملائکتہ اور اس کے فرشتوں پر، وکتبہ اور اس کی کتابوں پر، ورسلہ اور اس کے رسولوں پر، لا نفرق ہم فرق نہیں کرتے، بین احد کسی ایک کے درمیان، من رسلہ اس کے رسولوں میں سے۔ انہوں نے کہا سمعنا ہم نے سنا، واطعنا ہم نے اطاعت کی، غفرانہ کا
بخشش طلب کرتے ہیں. ربنا اے ہمارے رب، وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ اور تیری ہی طرف لوٹتا ہے. لا يكلف اللہ نہیں تکلیف دیتا اللہ نفسا کسی نفس کو الا وسعها مگر اس کی وسعت کے مطابق، لہا اسی کے لیے ما کسبت جو اس نے بلائی کمائی، وعلیہا اور اس پر وبال ہے ما اس کا اکتسبت جو اس نے کمائی، یعنی لہا اسی کے لیے ما وہ نیکی کسبت جو اس نے کمائی، وعلیہا اور اسی پر ہے ما وہ گناہ اکتسبت جو اس نے کمایا. ربنا اے ہمارے رب، لا تؤاخذنا ہمارا مواخذہ نہ کرنا، ان نسینا اگر ہم بھول جائے، او اخطأنا یا ہم خطا کرے. ربنا اے ہمارے رب، ولا تحمل علینا اور نہ ڈال ہم پر، اسرا بوجھ، کما حملتہ جیسا کہ تو نے بوجھ ڈالا تھا، علی الذین ان لوگوں پر، من قبلنا جو ہم سے پہلے تھے. ربنا اے ہمارے رب، ولا تحملنا اور نہ تو ہم سے، ما وہ بوجھ، لا طاقت کہ نہیں اس کے اٹھانے کی، واعف عنا درگزر فرما ہم سے، واغفر لنا اور ہمیں بخش دے، ورحمنا ہم پر رحم فرما، انت مولانا تو ہمارا کارساز ہے، فانصرنا تو ہماری مدد فرما، علی القوم الکافرین کافر قوم پر. للہ اللہ ہی کے لیے ہے، ما فی السماوات جو کچھ آسمانوں میں ہے، وما فی الارض جو کچھ زمین میں ہے، وَإِن تُبْدُوا اگر تم ظاہر کرو اسے جو تمہارے دلوں میں ہے، او تخفوہ یا تم اسے چھپاؤ. یہاں سے آیت نمبر 284 سے آخر تک چوتھا باب ہے. اس میں توحید کا دعویٰ دہرایا ہے کہ اختیارات سارے کے سارے اللہ شیخ آواز کٹ گئی آپ کی. یہاں سے چوتھا باب ہے سورت کے آخر تک. اس میں اللہ تعالیٰ دعوی توحید پھر لوٹاتے ہیں، لاتے ہیں چوتھی دفعہ کہ للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں. ابھی اللہ تعالیٰ کی جو اس کا علم ہے بہت وسیع ہے. وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ. جب یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ کرام بہت پریشان ہو گئے، اس لیے کہ دل میں تو بہت سارے برے برے خیالات آتے ہیں. تو اگر ہر چیز پر محاسبہ ہے تو پھر تو ہر کوئی بندہ کر نہیں سکتا. وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ او تخفوه يحاسبكم به اللہ، اگر تم ظاہر کرو اسے جو تمہارے دلوں میں ہے یا تم اسے چھپاؤ تو حساب لے گا تم سے اس کا اللہ. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صحابہ کرام سے کہ اللہ سے مانگو. تو انہوں نے دعائیں کی. تو پھر اس آیت میں یعنی اس حکم میں ذرا آسانی آئی کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. اس کو منسوخ نہیں کہتے، اس کو تخفیف کہتے ہیں، اس کو تخفیف کہتے ہیں، آسانی کہتے ہیں کہ
من یشاء واللہ علی کل شیء قدیر۔ آیت نمبر 285 میں رسالت کا تذکرہ ہے، وہ جو چار یعنی توحید، رسالت، جہاد اور انفاق چاروں بیان ہوئے، ابھی ان کا اعادہ ضروری ہے، ابھی وہ اس کا اعادہ کر رہے ہیں آخری باب میں۔ تو آیت نمبر 284 میں اللہ کی توحید کا تذکرہ ہے، آیت نمبر 285 میں رسالت کا ذکر ہے کہ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نازل کیا گیا تو اس نے اس پر ایمان لایا اور مومنوں نے بھی اس پر ایمان لایا۔ تو اس وقت مومن صحابہ کرام تھے، تو اس سے سارے صحابہ مراد ہے۔ کل آمن باللہ، یہ ایمان کی تفسیر ہے کہ سب ایمان لائے اللہ پر اور اس کے فرشتوں پر اور اس کی کتابوں پر، ورسلہ، اس کے رسولوں پر، لا نفرق بین احد من رسلہ۔ ہم یہودیوں کی طرح بھی نہیں کہ وہ کچھ پیغمبروں کو مانتے تھے اور کچھ کا انکار کرتے تھے، جس طرح موسیٰ علیہ السلام کو تو مانتے تھے لیکن عیسیٰ علیہ السلام اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرتے تھے۔ اور ایک پیغمبر کا انکار کرنا ہی ایسا ہے کہ جس طرح تمام پیغمبروں کا انکار کرنا۔ سورہ شعراء میں انشاءاللہ آئے گا کذبت قوم نوح المرسلین، کہ جھٹلایا نوح علیہ السلام کی قوم نے تمام پیغمبروں کو، المرسلین، تو اس کی طرف تو صرف ایک پیغمبر صرف نوح علیہ السلام بھیجا گیا تھا، تو ایک پیغمبر کا انکار کرنا تمام پیغمبروں کے انکار کے برابر ہے۔ اسی طرح کذبت عاد المرسلین، قوم عاد نے تمام پیغمبروں کو جھٹلایا۔ کذبت قوم لوط المرسلین، لوط علیہ السلام کی قوم نے پیغمبروں کو جھٹلایا۔ کذب اصحاب الایکۃ المرسلین، تو ایک پیغمبر کا جھٹلانا تمام پیغمبروں کے جھٹلانے کے برابر ہے۔ تو لا نفرق بین احد من الرسل، ایمان لانے میں تمام انبیاء وہ برابر ہے، لیکن آپس میں اس کے درجات، تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض، اور قرآن میں ہے کہ کچھ پیغمبر ایسے ہیں کہ اولو العزم پیغمبر ہے، فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا الا ساعة من نهار، کیا صبر کرے جیسے صبر کیا ہمت والے رسولوں نے۔ تو اور سورہ احزاب میں ہے کہ جو اولو العزم پیغمبر ہے وہ 5 پیغمبر ہے۔ سورہ احزاب اس کے ابتدا میں ہے وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ، جب ہم نے لیا تمام نبیوں سے، میثاقہم، ان کا پختہ عہد، وَمِنْکَ، اور آپ سے، وَمِن نوح، نوح علیہ السلام سے، وَإِبْرَاہِيمَ، ابراہیم علیہ السلام سے، وَمُوسیٰ، موسیٰ علیہ السلام سے، وَعِیسیٰ ابن مریم، عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام سے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، یہ اولو العزم پیغمبر۔ اور ہر پیغمبر سے یعنی تمام پیغمبروں سے ہی وعدہ لیا گیا تھا کہ توحید، تمام پیغمبروں سے ہی یعنی وعدہ لیا گیا تھا۔ اور آخری پیغمبر سے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ، ہر پیغمبر سے یہ وعدہ لیا گیا تھا کہ تم موجود ہو اور دوسرا پیغمبر آ جائے تو اس پر ایمان بھی لانا اور اس کی مدد بھی کرے۔ یا یہ مطلب ہے
وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم، کہ تمام پیغمبروں سے یہ وعدہ لیا گیا تھا کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ جائے تم موجود ہو تو اس پر ایمان لانا اور اس کی مدد کرنا. تو آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، اور اس یعنی رسالت کو تاکید کے ساتھ ذکر کیا کہ اس کی تصدیق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کی اور مومنوں نے بھی کی. مومن اس وقت صحابہ کرام، کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا واطعنا، انہوں نے کہا ہم نے سنا، ہم فرمان برداری کرتے ہیں. یہ صحابہ کرام ایسے. اور جو ہم آج کل ہوئے ہیں تو یہودیوں کی طرح ہماری حالت. یہودیوں نے کہا سمعنا وعصینا، ہم نے سنا، ہم نافرمانی کرتے. تو ہم نہیں کرتے. صحابہ کرام ایسے تھے کہ وہ فوراً فرمان برداری کرتے تھے، سنتے بھی تھے اور سننا بھی قبولیت والا. اور ہم نے اطاعت کی، غفرانک، ہم تیری بخشش طلب کرتے ہیں، ربنا والیک المصیر. جس طرح بدر کے صحابہ کرام کے بارے میں جو خاطب بن ابی بلتع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ خط والا معاملہ کیا تھا، تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بلایا خاطب بن ابی بلتع کو اور ان سے بات شروع کی، تو سیدنا عمر نے کہا یا اللہ کے پیغمبر مجھے ذرا اجازت دے، میں اس کو قتل کر دیتا ہوں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں کیا پتا کہ اللہ تعالیٰ نے لیکن اس کے باوجود بھی صحابہ کرام سے اسی طرح غلطیاں اور وہ یعنی دین میں سستی وہ اس سے ثابت نہیں، انہوں نے کیا. غفرانک ربنا والیک المصیر لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. اس میں ترغیب ہے کہ جتنی تمہاری طاقت ہے، آیت نمبر 286، تو اپنی طاقت کے مطابق جہاد بھی کرو اور اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ بھی کرو. یہ اشارہ کر اس سے ثابت ہے. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطأنا، یہ اختتام ہے دعا کے ساتھ کہ یا اللہ یہ تو بہت سارے احکامات ہیں، اگر ہم سے کچھ غلطیاں کچھ نسیان ہم سے ہوا ہے تو یا اللہ ہمیں معاف کر دے. اس لیے کہ نسیان تو انسانوں کے ساتھ خاص اللہ رب کا نسیہ، رب نہیں بھولتا. اور وَلَقَدْ غَحِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِنْ قَبْلُ فَنَسِيَا، آدم علیہ السلام سے اللہ نے وعدہ لیا تھا اور وہ بھول گئے تھے. فنسیہ، وہ بھول گئے. او اخطأنا، خطا کے کئی معنی ہوتے ہیں، غلطی کے کئی معنی ہوتے ہیں. کبھی کبھار یہ کفر اور شرک پر خطا کا لفظ بولا جاتا ہے، جس طرح قرآن میں ہے بلا من کسب سیئۃ واحاطت به خطیئته. وہاں خطیہ سے مراد عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ مراد شرک. دوسرا یہ کہ ایک بندہ نیکی کا ارادہ کرے لیکن اس کے خلاف اس سے کام سرزد ہو جائے، جس طرح حدیث میں ہے رفعان امتی الخطا والنسیان، کہ میری امت سے جو خطا ہے اور وہ بھول ہے اس کو اٹھا دیا گیا. قرآن میں ایک اور جگہ ہے ومن قتل مؤمنا خطأ، جو
کرتے ہیں. دوسرا غلطی سے ایک کام ہونا اس کا ارادہ نہیں لیکن ہو گیا. اور تیسرا غلطی کرنا یعنی اور گناہ یعنی کفر اور شرک کے علاوہ اور خطا کے علاوہ کوئی اور غلطی سرزد ہو جائے اس پر بھی خطا کا لفظ بولا جاتا ہے. اور وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا وَسَاءَ سَبِيلًا. نہیں ایک اور آیات ہے اس میں خطا کا لفظ بھی آیا ہے. تو ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطأنا انه كان خطئا كبيرا قرآن میں آیا ہے. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. یہ صورت مکمل ہو گیا تقریباً مختصر کر کے اس لیے کہ اس میں تو بہت سارے احکامات ہیں کہ اور بہت سارے اوامر ہیں بہت سارے نواہی ہیں تو وہ بیان ہوئے ہیں لیکن ہم نے مختصر کر کے وہ بیان کیا. ابھی اس کے بعد ہے سورہ آل عمران.